لعنت بہت عرصہ پہلے بڑے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ زیادہ تر وقت پر امن گاؤں تھا، لیکن گاؤں کے لوگ لوبی زون کے خوف میں رہتے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جنگل کے اندر رہتے تھے۔ لوبی زون تاریخی مخلوق تھے، آدھا آدمی اور آدھا بھیڑیا، اور ہر پورے چاند کی تاریخ پر کہا جاتا تھا کہ یہ ایک مخلوق انسانی گوشت کی تلاش میں جنگل سے باہر نکل آتی ہے۔ لیکن ایسی مخلوق کیسے وجود میں آتی ہے؟ یہ سادہ بات ہے۔ کسی بھی خاندان میں پیدا ہونے والے 7ویں بیٹے پر لعنت کسی بیٹی پر نہیں پڑے گی، لیکن اگر ایک ماں نے 7 بیٹوں کو جنم دیا تو ان کے بیٹوں میں سے آخری ضرور لومبی زون بنے گا۔ جب فلک پیدا ہوا تو اس کی ماں خوف زدہ تھی، اسے بیٹی کی امید تھی، 7ویں بیٹے کی نہیں۔ لیکن فلک کی ماں مہربان اور پیار کرنے والی تھی، اور وہ اپنے بچوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ اس نے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ گاؤں والے اس لعنت کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ کئی سال سکون میں گزر گئے۔ فلک ایک مضبوط لڑکا بن گیا جسے اس کی ماں اور باپ اور 6 بھائی بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن فلک یہ نوٹس کرنے سے نہیں رہ سکا کہ اس کے ساتھ اس کے بھائیوں سے مختلف سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ اسکول نہیں گیا کیونکہ استاد اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ یہ مناسب نہیں تھا کیونکہ نوجوان لڑکا نئی چیزیں سیکھنا پسند کرتا تھا اور شدت سے دوسرے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا۔ اگر کبھی فلک کو اس کی ماں نے روٹیاں لینے کے لیے بھیجا تو گاؤں کے لوگ کبھی بھی اس کے راستے میں نہیں آتے تھے اور ہمیشہ اس کی طرف خوف اور ناراضگی کے متاثر سے دیکھتے تھے، جس سے نوجوان لڑکے کو بھی بے چینی کر دیا۔ دوسرے بچے اس کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے، اور جب برا چاند ہوتا تو اسے باغ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ آخری نکتہ شاید اس کے سب سے برا تھا، کیونکہ فلک کو چاند سے بہت پیار تھا، اس کے بارے میں بھی کچھ، خاص طور پر جب وہ رات کے آسمان میں بڑا ہوا۔ زندگی پر امن ہونے کے باوجود خوشی سے بہت دور تھی۔ فلک نے ہر گزرتے سال کے ساتھ خود کو زیادہ سے زیادہ الگ تھکا پایا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اور اسے کبھی بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ ان کی ہنسی سنتا اور تصور کرتا کہ وہ کیا کھیل رہے ہیں اور وہ سب کتنے مزے کر رہے ہیں۔ فلک نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی ماں اور اس کا بھائی بھی عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ میرے ساتھ اتنا برا کیا ہے؟ فلک اکثر اپنے آپ سے پوچھا تھا۔ میں اتنا برا لڑکا نہیں ہوں، میں اپنے کام کاج کرتا ہوں اور میں تقریباً کبھی بدتمیزی نہیں کرتا۔ میرے ساتھ دوسرے بچوں اتنا مختلف سلوک کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ہی وہ اپنی 15ویں سالگرہ کے قریب پہنچا، فلک پہلے سے کہیں زیادہ اداس تھا۔ اس کی ماں اسے ساز و نشر ہی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ کم عمر کے بچے اگر کبھی اسے اپنے گھر کے پاس خود کھیلتے ہوئے دیکھتے تو اس پر پتھر پھینک دیتے، لیکن جب وہ ان کو لڑکانے کے لیے مڑتا تو وہ چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جاتے جیسے وہ کوئی عفریت ہو۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے بٹھایا اور اس کی پریشانی کی وجہ بتائی۔ تم میرے 7ویں بیٹے ہو، اس نے کہا، اور میرے بچے تم پر لعنت ہے۔ فلک بہت پریشان تھا۔ کیسی لعنت؟ اس نے پوچھا۔ اپنے 15ویں سالگرہ پر آپ ایک لومبی زون بن جائیں گے، ایک ایسی مخلوق جو آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا ہے۔ اپنی کتابوں سے لومبی زون کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، اور ان کہانیوں سے جو اس کے بھائیوں نے رات کو شیئر کی تھیں جب بھی انہیں لگا تھا کہ وہ اپنے بستر پر سو رہا ہے۔ لیکن انہیں فلک کو کبھی بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اس طرح کی مخلوق ہے۔ وہ لومبی زون نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شیطان یا ظالم نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے پورے جسم پہ لمبے ناخن اور موٹی کھال ہونے کے خیال کے بارے میں بالکل بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ کے موقع پر نوجوان فلک اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ اداس تھا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں بستر پر بیٹھ کر اپنے آپ سے رونے لگا، اور میں ہمیشہ اکیلا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ میرے ساتھ ہمیشہ مختلف سلوک کیا گیا ہے، اور اب میں لومبی زون بننے پر لعنت شدہ ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اسی وقت فلک نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور دیکھا کہ چاند ستاروں سے بھرے گہرے نیلے آسمان میں طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پورا چاند تھا، اور اس نے اس کا دل خوشی سے بھر دیا۔ پھر کچھ عجیب سا ہوا۔ فلک نے اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی اور اپنی جلد پر خارش محسوس کی۔ اس نے سینے سے چیخنے کی آواز آئی اور اس نے چاند کی طرف سر اٹھا کر اسے پکارا جیسے اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم پر اچانک کھال پھوٹ آئی،
اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن ہاتھی دانت کے رنگ کے لمبے پنجوں میں بدل گئے، اس کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے قدموں میں فرش پر گر گئے۔ اور جب فلک نے آئینے میں دیکھا تو اس نے ایک لمبا بھیڑیے والا لڑکا کا عکس دیکھا جو اس کے پورے جسم پر موٹی کھال کے ساتھ اسے گھور رہا تھا اور جنگلی سرخ آنکھیں جو اندھیرے میں چمکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ تو میں ایک لمبی زون ہوں، اس نے چونک کر کہا۔ فلک نے چاند اور جنگل کی پکار کو محسوس کیا اور وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لے اور اپنی تقدیر کو گلے لگا لے۔ نوجوان بھیڑیے والے لڑکے نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی، رات کو باہر جھانکا لگا اور پہلے وہ رک گیا اور اپنے پرانے بیڈ روم کے ارد گرد ایک آخری نظر ڈالی اور اپنے ماں اور باپ اور اپنے 6 بھائیوں کے بارے میں سوچا۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا میرے پیارے خاندان، لیکن اب مجھے قبول کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جنگل کی طرف بھاگا۔ جب فلک بڑے گہرے جنگل کے اندر تھا تو اس نے ارد گرد دیکھا اور دیکھا کہ دیگر لومبی زون جنگل کے خالی حصے میں جمع تھے۔ کچھ فلک کی طرح نوجوان تھے اور کچھ بڑھاپے میں تھے۔ وہ فلک کے قریب پہنچے اور اس کا استقبال کیا۔ تم اب گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان بڑے جنگل میں، ایک نے نرم لہجے میں کہا۔ اور یہ تب ہی تھا جب فلک کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی لانتی نہیں ہے۔ میں ایک لومبی زون ہوں اور میں گھر میں ہوں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے پورے چاند تک اپنا سر اٹھایا اور پوری طاقت سے چلایا۔ دوسرے لومبی زون سب نے اس میں شمولیت اختیار کی اور چاند کے اعزاز میں رات کے آسمان پر ایک زبردست گروہ میں گانا گایا۔ کئی میل دور، فلک کی ماں اپنے باغ میں اپنے نائٹ گون میں کھڑی تھی اور بڑے جنگل کے اندر سے ہلکی ہوا کے جھونکے پر بہتی ہوئی لومبی زون کی آواز سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے آپ سے مسکراہٹ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے 7واں بیٹا نے آخرکار اپنے آپ کے لیے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا استقبال کیا جائے گا اور جہاں اس کے لیے بہت سے دوست ہوں گے اور وہ لمبی اور خوشگوار زندگی گزارے گا۔